اور کہتے ہیں عوام اور قوم اور عدلیہ نواز شریف سے معافی مانگے. سبحان اللہ. تحریک چلے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آئین کو بچائیں گے. کیا میرا گھر جو ہے اس کی تقدس، اس کی چار دیواری، اس کی پردہ داری، اس کی اس طرح سے جو ہے اس پر حملہ کرنا، کیا یہ اس کور کمانڈر کے گھر سے کم ہے؟ کیا غریب کی جھونپڑی کو اگر آپ آگ لگا دیں، جس کا سارا کچھ آپ ملیا میٹ کر دیتے ہیں، جو بیچارہ فاقوں پہ آ کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، میرے نزدیک اس کا بھی اتنا ہی اہمیت ہے اس کی جتنی میرے گھر کی اور جتنی کور کمانڈر کی. یہاں تقریر کی، آپ کے سامنے تقریر کی، یہاں میرے دوستوں کو پسند آئی، انہوں نے بہت تالیاں بجائیں. جن کو نہیں پسند آئی انہوں نے ایک مجھے ویلکم کیا، گولیاں چلا کر. انہوں نے جو ہے، ہمارے دو طریقے ہیں پنجاب میں خوشیاں منانے کے، ایک تالی بجا کے، ایک فائر کر کے. تو یہ پھول جھڑیاں جو ہمارے گھر پہ بچھائی گئیں، نچھاور کی گئیں، پھینکی گئیں، میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ چلیں آپ کو پسند نہیں آئی، آپ نے پھر بھی بہت مہربانی کہ آپ نے ایکنالج کیا. سائی کی طرف سے پرچہ درج کروا دیا گیا ہے. یہ کب تک یہ تماشا ہوگا؟ حملہ میرے گھر پر ہوا ہے، ڈرائیور میرے کو گولی لگی ہے، گاڑی اور گیٹ اور اس پر جو ہے میرے گھر پر گولیوں کے نشان جو ہے پائے گئے ہیں. 4 مہینے پہلے میرے بیٹے پر گولیوں مار کر بازو سے آر پار ہو کے تو سینے سے مسخ کرتے ہوئے گولی گزری، جو 4 ماہ کرب اور اذیت میں رہا. ارے بھائی، تم نے مذاق کر رکھا ہے. یہ اس ملک میں کیا ہے کہ میں پرچہ نہیں درج کروا سکتا؟ میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، میں پاکستان کا سینئر موسٹ وکیل ہوں. میری پرچہ ایک ASI درج کرے گا اور وہ گول کر گیا ہے کہ میرے ڈرائیور کو گولی لگی ہے. چھوڑیں، باڑ میں جائیں. مجھ سے جو ہے IG پریس کانفرنس کرتا ہے، آج اس کو بھی میں نے پکڑ لیا، آج اس کو بھی میں نے شناخت کر دیا، آج جیو اسپینسنگ یہ بھی ہو گیا، فلانا بھی ہو گیا. میرا 4 مہینے بیٹے پر حملہ ہوا، کچھ نہیں نکلا، کوئی ملزم پکڑا نہیں گیا ہے، کوئی مجھے رپورٹ نہیں کی ہے. کیا میرا یہ تقاضا کہ IG صاحب کو تشریف لائیں؟ SHO پنجاب، SHO ہے IG، مائنڈ یو SHO ہے. اگر میں گورنر رہا ہوں تو کم از کم میرا اتنا تو حق ہے نا کہ میں کہوں کہ میرے بیٹے کا نہیں ہوا، میں اس کو کہوں کہ میں تجھے FIR درج کرواتا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں FIR نہیں کرواتا. یہ ASI کی بات پر آپ مجھے کنفرنٹ کروا رہے ہیں جو اس نے جھوٹ لکھا ہے اس میں. یہ تو مذاق ہے، قانون کا مذاق ہے. اس لیے میں نے صرف یہ کہا تھا، دونوں SP تھے میرے سامنے لے کے آئے، ایک SSP انویسٹیگیشن تھا، ایک SP دوسرا تھا. اور میں نے کہا بھائی صاحب، آپ کی اوقات سے یہ بڑی اونچی بات ہے، لیکن باہر کیف آپ کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ ایک پولیس آفیسر ہیں، لیکن میرا یہی تقاضا ہے کہ SHO پنجاب کو، جو ریٹائرڈ گورنر پنجاب ہے، اس کے FIR اسی کو کم از کم درج کرنی چاہیے. یہ مراتب کا، ہمارا ریاستی آداب کا یہ تقاضا ہوتا ہے. میں نے کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کی تھی. اور IG بھی ہو تو وہ SHO ہوتا ہے، سیکشن 551 میں دیکھ لیں. اس لیے میں نے اتنا کہا تھا. ASI جھوٹ بول رہا ہے، نہ مجھ سے کبھی بات ہوئی ہے، نہ ASI کی، نہ اس نے کبھی مجھے کہا ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے مصروفیت کی. میں نے یہاں تقریر کی، آپ کے سامنے تقریر کی. یہاں میرے دوستوں کو پسند آئی، انہوں نے بہت تالیاں بجائیں. جن کو نہیں پسند آئی انہوں نے ایک مجھے ویلکم کیا، گولیاں چلا کر. انہوں نے جو ہے، ہمارے دو طریقے ہیں پنجاب میں خوشیاں منانے کے، ایک تالی بجا کے، ایک فائر کر کے. تو یہ پھول جھڑیاں جو ہمارے گھر پہ بچھائی گئیں، نچھاور کی گئیں، پھینکی گئیں، میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ چلیں آپ کو پسند نہیں آئی، آپ نے پھر بھی بہت مہربانی کہ آپ نے ایکنالج کیا. میرا کوئی ملزم نہیں ہے. میں کہتا ہوں تفتیش کیجئے نا. اگر آپ نے صرف وکیلوں کی آواز کو بند کرنا ہے، اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو بولے گا، چاہے وہ وکیل ہی کیوں نہ ہو، نظام کی درستگی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون پر عمل داری کے لیے، اگر اس کا زبان کھینچ لینی ہے، گلا دبا دینا ہے اس کا، تو یہ میرے ساری وکلا برادری کو یہ دیا گیا ہے، ایک چیلنج کیا گیا ہے، ان کو کیا گیا ہے. مجھے یاد ہے جب پہلے تحریک ہم نے چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے، تو سب سے پہلے خون میرا جو ہے سر پھوڑا گیا تھا. میری کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ آج بھی مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں پتا کس نے ڈنڈا مارا تھا. چٹا دن دہاڑا تھا، 11 بجے دن کے 12 بجے تھے، اور سامنے سے مجھے سوٹیاں ماری ہیں. لیکن میں کیوں کسی کا نام لوں؟ جب میں دیکھیں مجھے کیا پتا کون مارا ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس نے مارا تھا، یا اب جو فائرنگ کر گیا ہے میری کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ بھائی تو یہ تو کام جو ہے انہی کا ہے.
انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ہے، لیکن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا تو یہ عالم ہے کہ بیٹے پر 4 مہینے سے جو ہے گولی لگی ہوئی، آج تک مجھے نہیں بتایا. مجھے بتائیں کہ پھر میں اس ایس ایچ او یا اس اے ایس آئی یا اس ایس پی کو کیا میں اس کو بیان دوں کہ پہلے بھی میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو چکا 4 مہینے. تو یہ اگر تو اس طرح سے آواز بند کرنے کے لیے آپ نے یہ جھٹکے دینے ہیں کسی کو، تو باہر کے پھر آپ نے غلط بندے کو چنا ہے. کم از کم کھوسا بلوچ جو ہے ہم، اور یہ ہے کہ شہادت ہماری منزل ہے. اگر یہ تحریک چلائیں گے وہ کلا پاکستان بچاؤ، آئین بچاؤ کی تحریک چلے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آئین کو بچائیں گے، ہم پاکستان کو بچائیں گے. جب یہ ایس پی اور یہ آئے تھے میں نے کہا دیکھیں یہ گورنر ہاؤس رہا ہے، فارمر گورنر ہاؤس، میں ریٹائرڈ گورنر ہوں. اگر میں ایک صوبے کا سربراہ رہا ہوں، آئینی سربراہ رہا ہوں 12 کروڑ عوام کا، تو میرا یہ حق ہے کہ میرا پرچہ جو ہے درج کیا جائے. اور میں نے یہ کہا کہ ایس ایچ او پنجاب کا، آپ جانتے ہیں ایس ایچ او پنجاب کا کون ہے؟ انسپیکٹر جنرل پولیس، سیکشن 551 سی آر پی سی میں وہ ایس ایچ او ہے، آئی جی ایس ایچ او ہے. تو ایس ایچ او پنجاب کا جو ہے آئی جی پنجاب ہے. تو میں نے کہا کہ اگر کم از کم اتنا تو کرو. اب اس بیچارے جو آپ آ گئے ہو سارے ایس آئی اے ایس آئی اور ایس ایچ او انسپیکٹر، یہ ذرا آپ کی تھوڑی سی لیول سے اوپر کا معاملہ ہے. اگر میں نے ہائی کورٹ میں ایک تقریر کی، آپ سب کے سامنے موجود تھے، آپ ایک وکلاء کے ایک کنونشن تھا ہمارا سارے آل پاکستان، جس میں سپریم کورٹ بار کے صدر، ہائی کورٹ بار کے صدر اور دیگر صدور پاکستان بھر سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، جو ہے اپنا بلوچستان سے، کراچی سے، پنجاب سے، سب جگہ سے جو ہے اگر یہ وکلاء موجود تھے. اور میں نے ایک تقریر کی، اور تقریر میں نے آئین کی بالادستی کے لیے کی. تقریر میں نے کی کہ ملٹری کورٹس کا جواز ہمارے جو ہے عدالتی نظام کی زق میں ہے. میں نے تقریر کی کہ ایک جو ہے مفرور، جو مجرم ہے، جو عدالتی سزا یافتہ ہے، لندن میں بیٹھ کے پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے، جبکہ سیکشن 216 کہتا ہے کہ کسی مفرور کے پاس آپ ہاتھ بھی ملاتے ہو تو 216 میں تعزیرات پاکستان میں آپ سزا کے مستوجب ہو. اور وہاں جو پرائم منسٹر جا کے وہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ اس طرح سے ساری پریس کاٹ کے، سارے پروگرام کاٹ کے ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں محترم نواز شریف صاحب کو، جبکہ وہ سزا یافتہ ہونے کے ناطہ سے، مفرور ہونے کے ناطہ سے، وہ ان کو یہ استحقاق قانون اور آئین میں ختم ہو جاتا ہے. اور اب تقریریں ہو رہی ہیں پارلیمان میں کہ ہم 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے. بھلے بنائیں، قانون کے مطابق عوام جس کو چاہتی ہے بنائیں. ارے بھائی، جمہور کو فیصلہ تو کرنے دو، مسلط مت کرو، عوام کو فیصلہ کرنے دو. عوام کو الیکشنز میں لے جاؤ، الیکشن سے آپ نے فرار کر رکھا ہے اور عوام کے پاس آپ جانے کو تیار نہیں ہو، اور 4تھی مرتبہ آپ کہتے ہو وزیر اعظم، اور کہتے ہیں عوام اور قوم اور عدلیہ نواز شریف سے معافی مانگے. سبحان اللہ، یہ بھی دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک شخص جو ابھی سزا یافتہ ہے اور جو عدالتی مفرور ہے، اس سے ساری قوم، سارا ملک، ساری عدلیہ اور سب کچھ معافی مانگے اور اسے 4تھی دفعہ وزیر اعظم. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ پاکستان کا مقدر نہیں ہو سکتا ہے. عوام کو، جمہور کو حق دیں، وہ فیصلہ کرے، جس کو بھلا چاہے وہ، بالکل جو ہے عوام کا حق ہے اس کو دیا جائے.